بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم جس پی ڈی ایف کو پچھلے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا، پارٹ نمبر 1 تھا وہ، جو کہ جس کا نام ہے محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام، اور یہ پی ڈی ایف مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم تک پہنچا ہے اور ہم اس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ اس کا پارٹ 2 ہے اور یہ اسی پارٹ 2 میں یہ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ ٹوٹل 50 پیجز ہیں۔ 29 پیجز ہم نے پچھلے آڈیو میں پارٹ 1 میں پڑھ لیے تھے، اور اب میں پارٹ 2 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور پیج نمبر 30 سے ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انکار کرنے والے جھوٹے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ نیچے لکھا ہے اسحاق ابن امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ میرے والد کے پاس بیٹھے کچھ لوگوں نے کہا کہ شیعہ کے مخالفین گمان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر تھے۔ اگلا لکھا ہے میرے والد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ کہتے ہیں وہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ان اشعار کو کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح پیغمبر مانتے ہیں کہ گزشتہ آسمانی کتب میں ان کے بارے میں بشارت دی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نقل ہوا ہے کہ وہ کیسے کافر ہو سکتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ان اشعار کو کہا ہے۔ وہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے مشرکین، وہ جانتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو جھٹلانے والے نہیں ہیں، اور باطل باتوں کا کوئی تعویل و توجیہ نہیں کی اور باطل باتوں کی کوئی تعویل و توجیہ نہیں کی جا سکتی، اور وہ نورانی چہرہ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے خدا کا نیک بندہ ہے جس کی برکت سے بادل برستے ہیں، وہ یتیموں کی فریاد رسی کرنے والا اور مسکین عورتوں کو پناہ دینے والا ہے۔ اب حوالے جات ہیں، میں تسلی سے پڑھتی ہوں، آپ بھی سنیے۔ لکھا ہے الکلینی الرازی ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، اور بریکٹ میں لکھا ہے متوفی 328 ہجری۔ اس کی نیچے لائن میں لکھا ہے الاصول من الکافی جلد 1 صفحہ نمبر 449448، اور اس کے آگے لکھا ہے ناشر اسلامیہ تہران الطبعۃ الثانیۃ 1362 ہے شین۔ یہ ہم نے پیج 30 پڑھ لیا، اور اب ہم پیج 31 پہ آ گئے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر یقین نہ رکھنے والوں کو جہنم کا خطرہ دامن گیر ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ابان ابن محمد نے کہا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو خط لکھا اور کہا میری جان آپ پر قربان ہو، میں نے ابو طالب علیہ السلام پر شک کیا ہے۔ پس امام رضا علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر تم ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہیں کرو گے تو تمہارا راستہ جہنم کی طرف ہوگا۔ اور اب اس کے حوالہ جات پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے الکراجکی الامام العلامت ابی الفتح محمد بن علی بن عثمان، اور بریکٹ میں لکھا ہے متوفی 449 ہجری۔ اس کے نیچے لکھا ہے کنز الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182، ناشر دار الذخائر قم ایران، سال چاپ 141۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، اور اب ہم آگے ہیں پیج 32 پہ، جس پہ لکھا ہے لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت سے اخلاق و حکمت سیکھتے تھے۔ اس میں نیچے لکھا ہے حکیم العرب اقسم ابن سیفی سے پوچھا گیا آپ نے حکمت و ریاست اور بردباری و سیادت کس سے سیکھی؟ سوالیہ نشان۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے یہ سب حلم و ادب کے حلیف سید عرب و عجم حضرت ابو طالب علیہ السلام ابن عبد المطلب سے سیکھا۔ اور نیچے اس کا حوالہ ہے القمی الشیخ عباس الکنی والالقاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109، اور نیچے لکھا ہے مجلسی محمد باقر بہار الانوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 431۔ اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے پیج نمبر 33 پہ ہم ہیں، جس پہ لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی فیاضی اور سخاوت۔ لکھا ہے ابو طالب علیہ السلام کی فیاضی اور جود و سخا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس دن وہ لوگوں کو کھانے پر بلاتے، قریش میں سے کوئی بھی کسی کو کھانے پر نہیں بلاتا تھا۔ نیچے حوالہ ہے انصاب الف نون سین الف بے انصاب الاشراف احمد بن یحییٰ بن جابر البلازری جلد 2 صفحہ نمبر 288۔ آگے چلتے ہیں، اگلا صفحہ ہے جس پہ لکھا ہے حضرت عبد المطلب علیہ السلام
اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت، یہ ہیڈنگ ہے۔ نیچے لکھا ہے علامہ ابن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے وقت وصال حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلوایا اور کہا، بیٹا تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میری محبت کی شدت سے آگاہ ہو، اب دیکھو کہ ان کے حق میں میری وصیت پر کس طرح عمل کرتے ہو۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ بابا جان، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ میرے بیٹے اور میرے بھتیجے ہیں۔ ابن شہر آشوب نے مزید لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پینے اور لباس و پوشاک میں اپنے اہل خانہ پر مقدم رکھا۔ حوالہ ہے مناقب ابن شہر آشوب، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 36۔ آئیے اب ہم آگے ہیں پیج 35 پہ۔ یہاں لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حضرت علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت اسد کا مقام۔ نیچے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت اسد کو اپنے پیراہن کا کفن دیا اور قبر میں اترے، کچھ دیر لحد میں سوئے۔ جب وہاں موجود لوگوں نے آپ سے اس کا سبب دریافت کیا کہ آپ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت اسد کی وفات پر کیوں اتنے مغموم و محزون ہیں، سوالیہ نشان، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ واقعاً میری ماں تھیں، اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر مجھے سیر کرتی تھیں، انہیں غبار آلود رہنے دیتی اور مجھے صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھتی تھیں، وہ واقعاً میری ماں تھیں۔ حوالہ ہے تاریخ یعقوبی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 863۔ آئیے اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ ہیڈنگ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زیارت۔ اب یہ جو زیارت لکھی ہے اس میں اس کا ترجمہ ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ اے بطحا، اور نیچے کوما لکھا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے بطحا کے آگے لکھا ہے مکہ۔ اچھا، اے بطحا کے سردار اور اس کے سردار کے بیٹے آپ علیہ السلام پر سلام، اے کعبہ بننے کے بعد اس کے وارث آپ علیہ السلام پر سلام، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و کفالت کرنے والے آپ علیہ السلام پر سلام، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کے والد آپ پر سلام، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے بیضۃ اللہ، اور اس میں پھر بریکٹ ہے کہ شہر مکہ کے سب سے بڑے آدمی، بریکٹ کلوز، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اے دین حنیف کا دفاع کرنے والے اور سید المرسلین علیہ السلام کی نصرت میں اپنے نفس کی قربانی دینے والے، سلام ہو آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے فرزند امیر المومنین علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام سب پر خدا کی رحمت و برکتیں۔ اور یہ پیج ختم ہوا ہے لیکن اس میں حوالہ ہے آداب حرمین، صفحہ نمبر 274۔ اب ہم نیکسٹ پیج یعنی پیج 37 پہ آئیں، جہاں لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو قریش کی پیشکش۔ آئیے پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے قریشیوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم انہیں قتل کریں، ہم ان کے بدلے مکے کا انتہائی خوبصورت نوجوان عمارہ ابن ولید مخزومی آپ کے سپرد کریں گے۔ تو مومن قریش حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جواب دیا کہ اچھا، تو تم میرا بیٹا مجھ سے لے کر اسے قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور کھلاؤں گا پلاؤں گا، سوالیہ نشان۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے قریشیوں پر خوب لعنت ملامت کی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی سازشوں سے باز نہ آئے تو انہیں ہلاک کر دیں گے۔ اور حوالہ ہے سیرت ابن حشام، جلد 1، صفحہ نمبر 173، انصاب الاشراف، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 31۔ اگلا پیج ہے جس پہ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا معروف قصیدہ لامیہ اور میمیہ، ان کے ایمان کا عکاس ہے۔ یہ عربی میں ہے، 6 لائنیں ہیں، لیکن اس کے نیچے جو اردو ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے، مجھے اپنی جان کی قسم احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی وجہ سے اس قدر وجد و سرور میں ہوں کہ میں نے وجد کو بھی حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اس کی حمایت کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ خداوندہ اس کو زندہ و سلامت رکھے کہ وہ اس دنیا کی خوبصورتی اور ہر محل کی زینت ہے۔ اب اس کے میں حوالہ جات پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے الکراجرکی
الامام العلامت ابی الفتح محمد بن علی بن عثمان، اور آگے بریکٹ میں ہے متوفی 449 ہجری، اور نیچے کی لائن میں ہے کنز الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179، ناشر دار الخزائر، قم، ایران، سال چاپ 141۔ اور یوں ہم پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ پیج نمبر 39 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ وقت وفات حضرت ابو طالب علیہ السلام کے آخری الفاظ، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وقت وفات آخری الفاظ کے متعلق آیت اللہ عبد الحسین الامینی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ اے بنی ہاشم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس کی تصدیق کرو تاکہ تم کامیاب اور ہدایت پا سکو۔ حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 367۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ اور یہ بھی فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے امین ہیں، عرب کے سچے انسان ہیں، ان کی ذات میں تمام کمالات پائے جاتے ہیں، دل ان پر ایمان رکھتے ہیں لیکن زبانیں ڈر اور خوف سے سوچ میں پڑی ہیں۔ اور آخر میں کہا کہ اس یعنی بریکٹ میں اللہ کے رسول سے محبت کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنے والے گروہ میں سے ہو جاؤ۔ حوالہ ہے الغدیر جلد 7 صفحہ نمبر 366، سیرت حلبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291۔ تو سامعین، یوں ہم نے پیج 39 پہ مکمل کر کے اب ہم ماشاءاللہ سے پیج 40 پہ آ گئے ہیں۔ صرف 10 صفحات ہیں اور ہم سب کچھ جان جائیں گے کہ اس PDF میں مدرسۃ القائم نے ہمارے لیے کیا کیا علم ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آئیے پیج 40 کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام میں ان کے ایمان اور اعتقاد کی جھلک۔ معذرت چاہتی ہوں۔ نیچے لکھا ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کہے ہوئے اشعار مکمل طور پر ان کے ایمان اور اخلاص پر گواہی دیتے ہیں۔ ان حضرت کے اشعار میں توحید کے عالمی مفاہیم کو ذکر کیا گیا ہے۔ شریف وہ اب عربی تھی یہ 4 لائنیں، تو اس کے نیچے اردو ہے۔ وہ لکھا ہے کہ شریف و عقل مند افراد جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح پیغمبر ہے۔ وہ ہمارے لیے ہدایت کو لے کر آئے ہیں، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء خداوند کے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے اور گناہوں سے منع کرتے۔ اچھا، اب اس کے نیچے حوالہ جات کافی ہیں، چلیے میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے، الطبرسی ابی منصور احمد بن علی بن ابی طالب، اور آگے بریکٹ میں متوفی 548۔ اس کے بعد لکھا ہے الاحتجاج 1 صفحہ نمبر 233، تحقیق، تعلیق و ملاحظات، السید محمد باقر الخرسان، ناشر دار النعمان للطباعت والنشر، النجف الاشرف۔ اور پھر اس کے آگے یہ ہندسے ہیں 1966136 میم آگے لکھا ہے۔ تو چلیے جی آگے ہم چل رہے ہیں۔ اگلا ہے پیج نمبر 41، ایمان حضرت ابو طالب اور ان کی ثبات قدمی، یہ لکھا ہے جی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ نیچے اس میں لکھا ہے کہ عربی کی 3 لائنیں ہیں، جس کا نیچے ہے کہ اے گواہوں، تم گواہ رہو کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ثابت قدم ہوں اور ہرگز اس دین کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میری اس دین کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ حوالے ہیں ابن ابی الحدید وفات 656، شرح نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ نمبر 278، محقق ابراہیم محمد ابو الفضل، ناشر مکتب آیت اللہ المرعشی النجفی۔ اگلا پیج ہے پیج 42، جس میں لکھا ہے اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام میں عقائد حقہ کا اثبات۔ یہ عربی میں 4 ہیں، یعنی مصرن ہیں، جس پہ لکھا ہے نیچے، بزرگان قریش گمان کرتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قابو میں لا کر قتل کر دیں گے، حالانکہ ان کی یہ ساری خواہشات ایک سونے والے شخص کے پریشان خواب کی طرح ہیں۔ وہ پیغمبر ہے، خدا کی طرف سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے، اور جو اس بات کو قبول نہ کرے تو اس کو پشیمانی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور نیچے بریکٹ میں حوالے ہیں، میں پڑھ دیتی ہوں۔ الطرائف فی معرفت مذاہب الطوائف، المؤلف السید ابن طاؤوس،
صفحہ نمبر 454۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 43 پر، جس پہ لکھا ہے اشعار ابو طالب میں دین محمدی کی تمام ادیان پر برتری کا اظہار۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ نیچے عربی کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیر خواہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس دعوت میں امین ہیں۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کا دین تمام ادیان سے بہتر ہے۔ حوالہ جات پڑھتی ہوں، جس میں لکھا ہے الحلی یحییٰ بن الحسن الصدی المعروف بابن البطریق، اور پھر بریکٹ میں ہے متوفی 600 ہجری۔ پھر آگے لکھا ہے عمدۃ عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار، صفحہ نمبر 411۔ ناشر مؤسسۃ النشر الاسلامی التابعۃ لجماعۃ المدرسین بقم المرشفت جمادی الاول 1407۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا صفحہ ہے جس پہ لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام حضرت ابو طالب کی حیات میں ان کی نیابت میں حج مستحبی انجام دلواتے تھے۔ نیچے لکھا ہے حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ترجمہ امیر المومنین علی علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی میں ہی حکم دیا کرتے تھے کہ ان کی طرف سے حج انجام دیا جائے۔ حوالہ ہے، آئیے میں حوالہ بھی پڑھتی ہوں۔ المجلسی محمد باقر بریکٹ متوفی 1111 ہجری۔ اس کے بعد ہے بحار الانوار الجامعہ لدر اخبار الائمہ الاطہار جلد 35، صفحہ نمبر 112۔ تحقیق محمد الباقر البہبودی، ناشر مؤسسۃ الرفا بیروت لبنان الطبعۃ الثانیۃ المصححۃ 1403 ہجری اور 1983 میم۔ اس کے بعد ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں جو کہ پیج نمبر 445 ہے، اور اس میں لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ایک منفرد فضیلت کیا ہے جناب؟ چلیے نیچے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت ابو طالب کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم ابن عبد مناف تھیں، اور پہلی ہاشمی خاتون تھیں جو ایک ہاشمی مرد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں اور صاحب اولاد ہوئیں۔ اس کے نیچے لکھا ہے تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 2، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ 111، خوارزمی موفق بن احمد المناقب صفحہ نمبر 46۔ پھر اسی صفحے پہ نیچے لکھا ہے حضرت علی پہلے ہاشمی ہیں کہ جن کے والدین دونوں ہاشمی ہیں، ماشاءاللہ۔ اس کے لیے حوالے جات ہیں، آئیے میں پڑھ دیتی ہوں۔ لکھا ہے امین عاملی سید محسن اعیان الشیعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325، اور اس کے بعد لکھا ہے ابن الجوزی تذکرہ الخواص صفحہ نمبر 22، اور پھر لکھا ہے تبرسی فضل بن حسن اعلام الوری باعلام الہدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306۔ اور آئیے آگے کی طرف، اگلے صفحے کی طرف چلیے میرے ساتھ۔ یہاں پہ لکھا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اور لکھا ہے نیچے کہ شیب ابی طالب میں ناکہ بندی کے دوران مومن قریش کو شدید صعوبتیں جھیلنی پڑیں، اور شدید دباؤ اور مشکلات سہ لینے کی وجہ سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کمزور ہو گئے۔ چنانچہ ناکہ بندی کے خاتمے کے 6 مہینے بعد بعثت نبوی کے 10ویں برس حضرت ابو طالب علیہ السلام وفات پا گئے، جن کی وجہ سے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ترین صدمہ ہوا، اور آپ بے تاب ہو کر اپنے چچا اور غمخوار کے سرہانے تشریف فرما ہوئے، اور ان کے چہرے پر اپنے مقدس ہاتھ پھیر پھیر کر فرمایا، چچا جان، آپ نے بچپن میں میری تربیت کی، میری یتیمی کے دور میں آپ نے میری سرپرستی کی، اور جب میں بڑا ہوا تو آپ نے میری حمایت و نصرت کی۔ خداوند متعال میری جانب سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب نیچے ایک لائن میں لکھا ہے کہ میت اٹھی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے سے آگے آگے قبرستان کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں بھی محسن اسلام کے لیے دعائے خیر فرماتے رہے۔ حوالہ ہے تاریخ انبیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 218۔ آئیے آگے چلتے ہیں، پیج 47 پر ہم ہیں۔ اس پہ لکھا ہے ایمان حضرت ابو طالب۔ نیچے لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی انگوٹھی پر یہ تحریر تھا جس کا ترجمہ میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، اپنے بھائی کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر، اور اپنے بیٹے علی علیہ السلام کے وصی ہونے پر۔ حوالہ ہے کتاب الغدیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 394۔
35۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے شخصیت پہچانیے، یہ ہیڈنگ لکھی ہے پیج نمبر 48 پہ نیچے۔ نمبر 1، آپ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول خدا سے فرمایا کہ بریکٹ میں کہ جو چاہے کہیے خدا کی قسم آپ کے لیے کسی بھی چیز سے دریغ نہ کروں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ نمبر 2، آپ نے 42 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ نمبر 3، آپ کے متعلق امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کا ایمان ترازو کی طرف رکھا جائے اور تمام مخلوقات کے ایمان کو دوسری طرف تو بھی آپ کا ایمان بھاری ہوگا۔ نمبر 4، آپ مکے کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔ نمبر 5، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی رحلت کی سال کو عام الحزن کا نام دیا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب آگے اگلا صفحہ ہے جس پہ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال وفات ابو طالب و ختیجہ پر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اچھا، اس میں ایک سائٹ پہ لکھا ہے محسنان اسلام ابو طالب اور ساتھ پہ لکھا ہے حضرت ختیجہ۔ اچھا جی، ہم ابھی پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال وفات ابو طالب و ختیجہ پر فرمایا کہ ان دنوں اس امت پر 2 مصیبتیں اکٹھی ہوئی ہیں، نہیں معلوم کہ مجھے ان 2 مصیبتوں میں سے کس پر زیادہ صدمہ پہنچا ہے، ختیجہ علیہ السلام سے دوری پر یا ابو طالب علیہ السلام سے کی جدائی پر۔ حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ محسنان اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بی بی ختیجہ سلام علیہ السلام کی جنت المعلیٰ مکہ میں خستہ قبور، یعنی قبروں کے حوالے سے ذکر تھا۔ اب ہم پیج نمبر یہ تو ہم نے بڑے جلدی ماشاءاللہ سے لو جی ہم تو آ گئے پیج نمبر 50 پر، یعنی کہ آخری پیج پر، تو جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، جس میں لکھا ہے اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کا اظہار۔ عربی میں 4 اشعار ہیں، جس کے نیچے 4 اشعار نہیں، اشعار تو 2 ہی ہیں، 4 مصرے ہیں۔ نیچے ہے کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، ہرگز قریش کا ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکتا، میں جب تک زندہ ہوں اور قبر میں جانے تک تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جس کام کا خداوند نے تمہیں حکم دیا ہے اسے ظاہر کرو اور کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے حوالہ جات میں پڑھ رہی ہوں۔ ابن شہر آشوب رشید الدین ابی عبداللہ محمد بن علی السروی المازندرانی متوفی 588، مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85، تحقیق لجنت من اساتذہ النجف الاشرف، ناشر المکتبہ والمطبعات الحیدریہ 1376 ہجری اور 1956۔ تو یوں ہم نے یہ PDF جو ہم تک پہنچا تھا مدرسۃ القائم کا، ہم نے 2 پارٹس میں مکمل کر لیا، اور ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اور جس طرح ہم یہ پڑھ سکتے ہیں اس طرح ہماری خواہش ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی کہ جو کہ بظاہر بصارت سے ضرور محروم ہے لیکن بصیرت ہم سے زیادہ رکھتے ہیں، ان تک اس علم کا پہنچنا بھی بہت خوبصورت اور بہت اچھا عمل ہے۔ اس لیے ہم سب ان کے ساتھ ہیں، اور ان کی لائبریری میں اس PDF کے ذریعے ہم نے حضرت ابو طالب کے حوالے سے بہت ساری معلومات پہنچاتی، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔